بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر 15 شعبان کو حلوہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً یہ جو حلوہ بنانے والے اور تقسیم کرنے والے جو لوگ ہیں، ان میں بھی تقریباً 95% جو لوگ ہیں، ان کو بذات خود بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس کام کے کرنے کا ثواب کتنا ہے، اس کام کے کرنے کی دلیل کیا ہے، اور یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں، صرف اور صرف دیکھا دیکھی کی بنیاد کے اوپر، فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، پچھلے سال ان لوگوں نے بنایا تھا تو اس سال سے ہم بھی بنائیں گے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے، عوام کو اس بارے میں ذرا برابر بھی کوئی علم نہیں ہے۔ صرف اور صرف 5% کے قریب جو لوگ ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے، باقی نہیں جانتے۔ تو جو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے، جو بتائی جاتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اس 15 شعبان کو یعنی کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ تو اس زخمی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا اجر بھی بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کو 100 شہید کے برابر اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک جو شہید ہے، میدان جنگ کے اندر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی جان پیش کرتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی شہادت کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، تو وہ جنت کے اندر، وہ شخص جنت کے اندر اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ جس مقام تک حلوہ کھانے والا جو 15 شعبان کو حلوہ کھاتا ہے، جس مقام تک وہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ شہید بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر حلوہ کھانے والے کو 100 شہید کے برابر ثواب ہے، تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ شہید جنت الفردوس میں جائے یا نہ جائے، یا اس سے نچلے طبقے کے اندر ہو، لیکن حلوہ کھانے والا جو ہے وہ یقیناً جنت الفردوس کے اندر ضرور بضرور جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اب آئیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ احد جو تھا وہ 15 شعبان کو نہیں ہوا تھا۔ غزوہ احد 15 شعبان کو نہیں ہوا تھا، بلکہ غزوہ احد جو ہے وہ 6 شوال کو ہوا تھا۔ 3 ہجری اور 6 شوال، یہ غزوہ احد کی تاریخ ہے۔ جو یہ بتایا جاتا ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے ہم حلوہ کھا رہے ہیں غزوہ احد کی وجہ سے، تو غزوہ احد جو ہے وہ شوال کے مہینے کے اندر ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، سب کا۔ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ 6 شوال کو ہوا ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیں اگر الفرض والمحال مان بھی لیں کہ غزوہ احد 15 شعبان کو ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 15 شعبان کو شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 15 شعبان کو زخمی ہوئے، اور آپ نے حلوہ بھی 15 شعبان کو کھایا، تو اس سے ہرگز یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ 15 شعبان کو حلوہ کھایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہم میدان جہاد میں گئے، نہ ہم نے لڑائی کی، نہ ہی ہم نے ایسا کچھ کیا، نہ ہی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسے ہی ہم گھر میں بیٹھ کے حلوہ کھا رہے ہیں اور 100 شہید کا اجر کما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے! اگر حلوہ کھانا ہے تو بھائی آپ پہلے جائیں، میدان جہاد کے اندر جائیں، کفار کے ساتھ لڑائی کریں، اس کے بعد اگر غازی بن کے لوٹ آئیں، زخمی ہوں، تو ضرور حلوہ کھائیں۔ ایسے تو بلا عذر جنگ کرنے والے اور ہیں، شہید اور ہیں، غازی اور ہیں، تاریخ کچھ اور ہے، لیکن حلوہ کھا کے ثواب آپ کما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات
یہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، لیکن اصل کے اندر وجہ یہ نہیں ہے۔ حلوہ کھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں شب برات کے لیکچر کے اندر بھی پہلے بتا چکا ہوں، یہ جو شب برات ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ ایرانیوں کی ایجاد ہے، یہ ہرگز بھی اہل السنت والجماعہ کی ایجاد نہیں ہے، یہ ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ اس کی سب سے جو پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایرانی زبان کا لفظ ہے شب برات۔ شب برات کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اہل تشیع کے جو 12ویں امام ہیں کہ جن کا نام امام مہدی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ 4 یا 5 سال کی غالباً عمر کے اندر انہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا، جو اصل والا قرآن مجید تھا، ان کے بقول جو اصل والا قرآن مجید تھا اس کو اٹھایا اور غار میں تشریف لے گئے۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ جو قرآن مجید 30 پاروں والا ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اصل قرآن مجید نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جعلی قرآن ہے۔ ان کے نزدیک اصل قرآن جو ہے وہ وہی ہے جو ان کا امام مہدی غار کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ بار بار اپنے مہدی کو کہتے ہیں اجل یا امام، اجل یا امام، جلدی آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو حفظ نہیں کرتے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ اس قرآن مجید کا علم بالکل نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جو صحیح قرآن مجید تھا وہ ان کے امام مہدی جو تھے وہ لے کے غار کے اندر چلے گئے تھے، اب ان کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے وہی اصل والا قرآن مجید لے کے آئیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو امام مہدی ہے وہ 15 شعبان کو غار سے نکلنا ہے، 15 شعبان کو غار سے نکلنا ہے، تو اس امام مہدی کی جو غار کا پتہ ہے وہ اس کے 4 خلیفوں کو پتہ ہے، جو اس کے 4 خلیفے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کائنات میں کسی کو بھی ان کی غار کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو ایک خلیفہ جو ان کا ہے امام حسین بن روح، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو آپ دیکھیں گے اہل تشیع دریا جو ہیں، نہریں ہیں، اسی طرح جو تالاب ہوتے ہیں ان پہ جا کے یہ چراغاں کرتے ہیں 15 شعبان کو، اور چراغاں کر کے ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم چراغاں کریں گے اور وہاں سے ان کے جو امام کا خلیفہ ہے حسین بن روح وہ آئے گا اور ہمیں ہمارے امام مہدی تک لے کے جائے گا، اور ہمارے امام مہدی تک رسائی ہو جائے گی، اور ہم اپنے امام مہدی کو وہاں سے دنیا کے اندر لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو شب برات ہے اس کا اصل جو وجود ہے وہ یہی ہے، اور یہی جو اہل تشیع ہیں وہ اس 15 شعبان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نماز، اس کے اندر عبادات، رات کا جاگنا، اسی طرح حلوے وغیرہ کرنا، یہ سب ان کے نزدیک عبادت ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ہم صرف اور صرف دیکھا دیکھی میں آ کے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کے جو ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب آثار مرفوعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو 15 شعبان کے حوالے سے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، جتنے بھی عبادات کی جائیں، حلوے کیے جائیں، اسی طرح پٹاخے پھوڑے جائیں، جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔